نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مخرج نمبر 5 ہے۔ اس سے قبل 4 مخارج پڑھا دیے گئے۔ سب سے پہلے پچھلے سبقوں میں مخرج کی تعریف تھی، پھر مخرج نمبر 1 جوف دہن سے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف جوفیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 مخرج جو تھے وہ حروف حلقی کے تھے، اس لیے ان 6 کے 6 حروف جو 3 مخرجوں میں تقسیم کیے گئے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آج کا سبق مخرج نمبر 5 سے شروع ہے، اور ان 2 حروف کو یعنی اس سے قوف ادا ہوتا ہے اور اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو یعنی قوف اور کاف کو یا قوف اور کاف کو لہاتیہ کہتے ہیں۔ ابھی 3 نام ہمارے ذہن میں آ گئے، ایک حروف جوفیہ، دوسرے حروف کا نام مخرج کے اعتبار سے حروف حلقیہ، اور ابھی حروف لہاتیہ۔ مخرج نمبر 5 جو ہے یہ قوف کا ہے، اس سے قوف ادا ہوتا ہے، موٹا کر کے نکالنا ہے، اور اس کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کیا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے۔ یہاں میں نے صرف مختصر کوئی 2 جملے لکھے ہیں، 2 کلمے لکھے ہیں اپنی پہچان کے لیے، مگر میں بول کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوف کا جو مخرج ہے یعنی نکلنے کی جگہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے۔ پھر آپ کو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جس حرف کا مخرج آپ نے معلوم کرنا ہے اس کے شروع پر حمزہ متحرک لے کے آئیں، جیسا کہ یہ قوف ہے، اب اس کا مخرج شروع میں حمزہ متحرک لے کر آئے تو بن گیا آقا آقا۔ اب آپ کی زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے ٹکر کھائی ہے تو اس سے یہ قوف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم آقا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو مخرج نمبر 6 ہے اس سے کاف ادا ہوتا ہے، تو لہٰذا کاف جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے اک، تو اس میں قلقلہ نہیں ہے، اس میں قلقلہ ہے۔ قلقلہ سے دونوں حرفوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اس لیے قوف جہاں بھی ساکن آئے گی یا ہم خود ساکن کریں گے اس میں ہم قلقلہ یعنی اس قاف کے ادائیگی میں حرکت پیدا کریں گے، آقا۔ تو یہ زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو سے ٹکر کھائی ہے تو اس سے قوف ادا ہوا، اور مخرج نمبر 6 جہاں سے قوف ادا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا آگے سخت تالو کے ساتھ منہ کی جانب یعنی اس سائڈ پر، قوف تو حلق کی جانب جو نرم تالو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر منہ کی جانب، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے قوف کے مخرج کے متصل ذرا نیچے ہٹ کر۔ نیچے سے کیا مراد؟ یعنی ادھر پیٹ کی طرف نیچے ہٹ کر نہیں، بلکہ جہاں سے قوف ادا ہوتا ہے وہ نرم تالو سے، پھر اس کے بعد ہڈی والا تالو ہے وہاں زبان کی جڑ لگائیں گے تو وہاں سے پیدا ہوگا کاف۔ اب اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے یہ بن جائے گا اک اک۔ اب مصر والے حضرات یا کچھ بیچ میں تھوڑی سی سین کی آمیزش پیدا کرتے ہیں، مثلا اچ، وہ اس طرح ادا کرتے ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار میں تھوڑا سا فرق ہے، ہم صفت شدت کو قوی سمجھ کر اس میں آواز بند کر دیتے ہیں، جیسا کہ اک، تو وہ ہامس کی وجہ سے تھوڑا سا سانس جاری کرتے ہیں، اک۔ تو دونوں انداز ٹھیک ہیں، تو لہٰذا ان دونوں حروف کو یعنی مخرج نمبر 5 اور 6 کو، قوف اور کاف کو، اس مخرج نمبر 6 سے کاف ادا ہوتا ہے اور مخرج نمبر 5 سے یہ موٹا قوف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف کو لہاتیہ کہتے ہیں، جیسے جوفیہ، حلقیہ اور لہاتیہ۔
اب لحاظ کس کو کہتے ہیں؟ لحاظ مثال کے طور پر اٹک میں رہنے والے کو اٹکی کہتے ہیں، باجوڑ میں رہنے والے کو باجوڑی کہتے ہیں، اور کوہستان میں رہنے والے کو کوہستانی کہتے ہیں۔ تو لحاظیہ کہنے کا یہ انداز ہے کہ یعنی لحاظ سے ان دونوں حروف کی نسبت بن جاتی ہے۔ لحاظ کہتے کس کو ہیں، کس مقام کو کہتے ہیں؟ منہ کے اندر زبان کی جڑ کے اوپر ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے، جسے عام زبان میں تو لوگ تالو کہتے ہیں۔ حقیقت میں تالو آپ کے 4 یا اوپر والے 6 دانتوں کے پیچھے جو سخت ہڈی ہے اس کو تالو کہتے ہیں، اور جو گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے اسے ہم کئی لوگ چھوٹی زبان کہتے ہیں، صغیر لسان یعنی چھوٹی زبان، اس مقام کو لحاظ کہتے ہیں۔ اب اس مقام سے پیچھے نرم تالو ہے، وہاں سے یعنی قوف ادا ہوتا ہے، اور اس سے تھوڑا آگے منہ کی جانب سخت تالو کے ساتھ اک ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام لحاظ اور لحاظ سے ادا ہونے والے دونوں حرف لحاظیہ کہلاتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ دونوں حرف لسانیہ ہیں، یعنی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ ادھر بھی زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے نرم تالو سے ٹکر کھاتی ہے، اور کاف میں بھی زبان کی جڑ اوپر سخت تالو سے لگتی ہے، جس سے آ اور اک پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان کو لحاظیہ کہتے ہیں، اور یہ حروف لسانیہ ہیں۔ آگے مخرج نمبر 7، وسط زبان یعنی زبان کا درمیان، یہ والا حصہ یہ میں آپ سب کے سامنے نکال رہا ہوں، یہ زبان کا درمیان، اس کو کہتے ہیں وسط زبان، اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین اور یا متحرک اور یا لین ادا ہوتے ہیں۔ لہذا جیم، شین، ان کو اسی طرح جب ہم لکھتے ہیں، جیم کو مخرج معلوم کرنے کے لیے تو یہ ایسے لکھا جائے گا اج، اج، جیسے جہاں قوف میں قلقلہ کیا تھا 5 حروف قلقلہ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یہ جہاں ساکن حالت میں آئیں گے ہم ان پر قلقلہ کریں گے۔ تو لہذا جیم کا مخرج معلوم کرنے کے لیے شروع میں حمزہ متحرک لائے تو بنا اج، اج، تو آپ توجہ کریں کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لگ رہا ہے، تو یہ جیم کا مخرج ہے۔ اور اسی طرح شین، شین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ اس انداز سے لکھا جائے گا، اور اس کو پڑھیں گے اش، اش، تو یہ زبان کے درمیان اوپر کے تالو کو لگا، اسی لیے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے یہ دونوں حرف ادا ہوئے۔ اور یا متحرک اور یا لین، یعنی اصل میں تو 3 حرف ادا ہوئے نا، جیم، شین اور یا، لیکن میں نے تفصیل سے لکھ دیا کہ وہ یا کون سی، ایک یا مدہ ہوتی ہے، وہ جوف دہن مخرج نمبر 1 سے ادا ہوتی ہے، اور دوسری جو بچ گئی ہیں وہ یا متحرک ہے اور یا لین ہے۔ ان دونوں کا مخرج اس جیم شین کے ساتھ ہے، وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اسی طرح یہ جو یا لین ہے، ہمیشہ یاد رکھیے یا لین وہ ہوتی ہے جس سے پہلے زبر ہو، اور یا متحرک مثال کے طور پر اس کو ہم لفظ میں لے کے آتے ہیں تو یہ بن جائے گا ای، ای، مثال ہے لیس کیف والصیف قریش، تو آپ اپنی زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو لگائیں گے تو یا لین کا جو مخرج ہے وہ صحیح ادا ہوگا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو یہ مجہول ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ مخرج جو ہے وہ صحیح ادا ہو تو ہمارے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے یا متحرک اور یا لین ادا ہوتی ہے، جیسے الم تر کیف، لیس، اسی طرح لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت،
یہ یائے لین کے ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ زبان کے درمیان اوپر کے تالو کی طرف اٹھے۔ اسی طرح ہم دو حرف ادا جب کرتے ہیں تا و آگے عین غین، اب اس کو بھی کئی لوگ اگر کریں نا عین غین یا عین غین ناک سے آواز نکالتے ہیں، یہ کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے کہ زبان کے درمیان اوپر کے تالو کو صحیح لگ نہیں رہا ہوتا، اور اگر زبان کے درمیان اوپر کے تالو کو لگے تو پھر ہماری ناک میں آواز نہ آئے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا عین، تو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے پھر عین، یا اس کو اس انداز سے لکھیں تو پہلے نون بعد میں یا پھر نون عین، یعنی ادغام مع غنہ کی صورت بن جاتی ہے، جبکہ اصل حرف یہ ہے عین یا نون، یہ عین کا نام اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم عین پڑھیں گے نا تو یا لین کا مخرج وسط زبان سے مقابل اوپر کا تالو سے ادا ہوگا، تو یقیناً عین کی یا میں نون کی صفت غنہ ادا نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسی طرح غین میں جو ہم نون اکثر ادا کرتے ہیں وہ نہیں ادا ہوگا، بلکہ وہ بھی غین کی طرح ہوگا۔ تو لہذا وسط زبان اس کے مقابل اوپر کا تالو یا لین کا مخرج درست ہوگا تو انشاءاللہ کافی ساری غلطیاں درست ہو جائیں گی، جیسے ای، اور اسی طرح یا متحرک، یا متحرک، یہ دو یا ہیں دونوں متحرک ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے یو جی، وسط زبان سے مقابل اوپر کے تالو کی طرف، لہذا اس کو اگر مزید نرم کریں تو بن جائے گا یو جی۔ تو اس انداز سے جب پڑھیں گے تو اس کا مخرج الحمدللہ بہتر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھ لیں جب مخارج کے مطابق ہم قرآنی حروف و الفاظ پڑھیں گے تو یقیناً ہماری ایک عجیب سی کیفیت بنے گی، عجیب سی توجہ اللہ کی کلام کی طرف چلی جائے گی، اور یعنی کہ اس میں پرواہ والی بات ہوگی، ہم پرواہ کر کے پڑھیں گے، سوچ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور اگر بے پرواہی سے پڑھیں گے تو یاد رکھ لو بے پرواہی سے جو چیز بھی پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق پھر دماغ سے نہیں ہوتا، مطلقاً پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ معلومات رکھ کر پڑھیں گے تو یقیناً ہم اللہ کی کلام کی پرواہ کر کے پڑھیں گے، اس کی سوچ اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک حرف پر محنت کر کے کلمہ بنائیں، یعنی لفظ بنائیں، اور لفظ کا معنی بھی درست ہو۔ تو لہذا آج کا جو سبق ہے 2 حروف لہاتیہ ہیں، اور ان 3 حروف کو جیم شین اور یا کا نام ہے شجریہ، حروف شجریہ۔ لہذا ہمارے پاس 5 نام آ گئے، حروف جوفیہ، حروف حلقیہ، اور حروف لہاتیہ، اور حروف شجریہ۔ یہ نام اس لیے ہیں کہ مخرج کے اعتبار سے یہ حروف کے نام ہیں، اور کئی مقامات پر قاعدہ کے اندر مخرج کے اعتبار سے حروف کو ترتیب دی جاتی ہے، لہذا پھر ہمیں وہ سمجھ آ جائے گی خود بخود، اس قاعدے کا جو صفحہ ہے اس انداز سے لکھا ہوا مخارج کے اعتبار سے، تو ہمیں خود بخود زبانی یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔